میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایسے اللہ والوں کا تذکرہ سنیں گے جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بیان کیا اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیع میں ہے، درود پاک پڑھنے والے کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بیان کیا۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خلیفہ ولید بن یزید نے حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں گئے اور بخوبی اپنی ذمہ داری سر انجام دینے لگے، خوب عدل و انصاف سے کام لیتے، اللہ پاک کے احکام کی پاسداری کرتے۔ جب حج کا سہانا موسم قریب آنے لگا تو خلیفہ ولید بن یزید نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک عمدہ قسم کا خیمہ بنوایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا تو اس خیمہ کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کروا دوں گا۔ اس طرح میں، میرے دوست احباب اور اہل و عیال اس خیمے کے اندر رہ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عوام الناس باہر سے طواف کریں گے۔ ولید بن یزید بڑا ہی سخت مزاج اور متکبر شخص تھا، جس کام کا ارادہ کر لیتا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کرنا پڑے۔ جب بہترین قسم کا عمدہ خیمہ تیار ہو گیا تو اس نے وہ خیمہ 1000 شہ سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو بہت سا مال و اسباب دیا کہ اس سارے مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دینا۔ ولید خود ابھی ملک شام ہی میں تھا۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ خیمہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے قریب نصب کر دیا گیا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت خوف زدہ ہوئے اور سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے تو یہ حکم صادر کر دیا ہے، اب اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ولید بن یزید کیسا بد مزاج خلیفہ ہے، بس کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لشکر والوں کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیمہ نصب کرنے سے منع کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اپنے قاضی سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو جا کر اس معاملے کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس خیمہ کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، حضور ہم میں اتنی جرت نہیں کہ اس خیمے کو آگ لگائیں، ملک شام سے 1000 شاہ سوار آئے ہیں، ہم ان کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ رحمت اللہ علیہ نے جب لوگوں سے یہ بزدلانہ جواب سنا تو اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور فلاں تھیلے سے وہ قمیص نکال لاؤ جسے پہن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خادم فوراً وہ مبارک قمیص لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ قمیص پہنی اور خچر پر سوار ہو کر شامی لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، آگ لے آؤ۔ خادم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے خوف و خطر آگے بڑھے اور جا کر اس قیمتی خیمے کو آگ لگا دی۔ جب سالار لشکر نے یہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا، یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں اور انہیں خلیفہ ولید بن یزید نے قاضی بنا کر مدینہ شریف بھیجا ہے۔ تم ان سے کوئی گستاخانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ تمام اہل مدینہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ سن کر سارا لشکر واپس شام کی طرف چلا گیا اور کافی مال و اسباب وہاں چھوڑ گیا۔ اہل مدینہ کے فقراء نے ان کا بچا ہوا مال و اسباب لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جب اس واقعے کی خبر خلیفہ ولید بن یزید کو ہوئی، اس نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، تم اپنی جگہ کسی اور کو قاضی بنا کر فوراً ملک شام پہنچو، جیسے ہی تمہیں میرا پیغام پہنچے فوراً چلے آنا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو جب خلیفہ کا پیغام پہنچا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک با اعتماد شخص کو قاضی بنایا اور خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصے تک آپ کو داخلے کی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ کا زاد راہ ختم ہونے لگا اور اب وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزید ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ یعنی کوڑا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر حد شرعی نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس نے مجھے مارا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کے تعاقب میں چلا اور ایک منزل پر جا کر آپ رحمت اللہ علیہ کو روک لیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا،
اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ پاک کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ پاک کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ میں نے اس شخص کو اس کے جرم کی سزا دی، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسے سزا نہ دیتا تو لوگ تجھ سے بدظن ہوتے کہ خلیفہ اپنے عزیز و اقارب پر حدود قائم نہیں کرتا، اگرچہ وہ سرعام جرم کا ارتکاب کریں۔ اس طرح تمہاری بدنامی ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بیٹھ جاتی، لہٰذا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پرخلوص کلمات سنے تو بے اختیار پکار اٹھا، اے سعد بن ابراہیم، اللہ پاک تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، تو نے واقعی وہ کام کیا جو تجھ پر لازم تھا۔ پھر خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور اس خیمے کے متعلق کچھ بھی گفتگو نہ کی جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگ لگائی تھی۔ حالانکہ خلیفہ نے اسی مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے شام بلایا تھا، لیکن اب خلیفہ نے اس بات کا معمولی سا بھی تذکرہ نہ کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں سانس لینے کے لیے جلدی جلدی مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کیسے جرت مند ہوا کرتے تھے کہ انہیں اللہ پاک کے علاوہ کسی سے بھی خوف نہ آتا۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی برداشت ہی نہ کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنے ہی بڑے ظالم سے ٹکر لینی پڑتی۔ ان کے اندر جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے تھے۔ جب وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی دیکھتے تو ان سے یہ بات برداشت نہ ہوتی، اور ہر کوئی اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیتا۔ انہیں مخلوق کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا، اور وہ اپنی نیت میں مخلص ہوتے تھے، اور جو شخص اپنی نیت میں مخلص ہو، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ واقعی جو عمل صرف اللہ پاک کی رضا کے حصول کی خاطر کیا جائے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی فقط اپنا خوف عطا فرمائے اور دنیا کے ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔